بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا ہی مطالعہ کر لینا چاہیے۔ نفس کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنی میں، اپنی انا اور اپنے ہونے کے احساس کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو نفس کے اللہ تعالیٰ نے کئی درجات مقرر کیے ہیں، لیکن ہم زیادہ لمبے اس میں نہیں جاتے۔ لیکن نفس کو سمجھنے کے لیے سورہ والشمس کو ضرور مطالعہ کیجئے۔ سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائی ہیں، 6۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اور ان قسموں کے بعد یعنی 6 کائناتی قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العالمین نے اس نفس کو ظاہر کرنے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ جو نفس ہے اسے ہم نے برابر کر دیا۔ برابر کا مطلب ہے اس کے 2 حصے کر دیے، 50% ادھر 50% ادھر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو برابر کیا ہے، قد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، آدھے میں فسق و فجور کے تصورات انسان کے اندر ڈال دیے، فجور، اور آدھے میں تقوی کے تصورات انسان کے اندر ڈال دیے۔ اب نفس ہے برابر، 50% فجور، غلاظت، خباثت، کمینگی، بدبو، تعفن، ظلم، ستم، تشدد، فساد، اور 50% اس کے مقابلے میں ہے تقوی۔ اب اس کو اکٹھا کر دیا، یعنی نفس ایک ورک ہے جس کا ایک صفحہ فسق و فجور ہے اور ایک صفحہ تقوی ہے۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس نے اس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خراب کیا وہ مٹی میں مل گیا۔ یہ ایک مفہوم ترجمہ میں نے کیا۔ اب اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ورک بن گیا جسے ہم نفس کہہ رہے ہیں، جس کا ایک حصہ فسق و فجور ہے، ظلم ہے، اور دوسرا حصہ تقوی ہے۔ اب انسان اس کو کیسے ڈیفائن کرے کہ میں کیا کروں؟ میں دنیا میں پیدا ہو گیا، اب میرے ماں باپ، میرا ماحول، میرا معاشرہ اگر وہ فرقہ واریت کا شکار ہے، فساد کا شکار ہے، ظلم ستم کے ماحول میں رہتا ہے، تو لہٰذا اس انسان کے اندر بھی تقوی کی مقداریں گھٹتی چلی جائیں گی اور فسق و فجور کی مقداریں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ جو مقداریں یہاں ہیں وہی یہاں ہیں۔ تو اگر فسق و فجور کی مقداریں بڑھانی ہے تو تقوی کی مقداریں کم کرنی پڑیں گی، اور تقوی کی مقداریں بڑھانی ہیں یعنی نور کو بڑھانا ہے تو فسق و فجور کو معطل کرنا پڑے گا، وہاں کی جو مقداریں ہیں وہ یہاں پر لانی پڑیں گی تاکہ تقوی کا وزن بڑھے۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا نفس کے بارے میں۔ اب ہم عام حالات میں یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، یہ کہنا بڑا سنہرا لگتا ہے لیکن یہ بڑا پیچیدہ ہے۔ آدمی تزکیہ نفس میں پھنستا ہے، وہ اس طرح سے پھنستا ہے کہ انسان جب تقوی کی طرف قدم بڑھائے گا، یعنی متقی بننے کی طرف قدم بڑھائے گا، متقی کا مطلب ہے وہ غیب بین ہوگا، وہ کائنات میں غیب کا مشاہدہ کرتے کرتے اپنے ظرف کو اتنا آگے بڑھا دے گا کہ وہ دیدار الہی کا شرف حاصل کرے گا، ذات اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عارف بنے گا، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے وسائل کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ
تقوی کے ضمن میں اس بات کو بھی مد نظر رکھیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ابتدائی آیات میں فرمایا ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہی لوگ ہیں جو بارگاہ الہی میں داخل ہونے کے اہل ہیں یا قربتوں کے اہل ہیں، اور جبکہ فسق و فجور والے اسفل سافلین کی غلاظت میں ہی ہر وقت لتھڑے رہتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب الآخرہ کی بشارت فرمائی ہے۔ اب یزکیم تزکیہ نفس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو ہمیں ماحول سے تو غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ماں باپ پوری دنیا کے 8 ارب کی آبادی کہتے ہیں، 8 ارب کی آبادی میں ماں باپ یا معاشرہ یہ کب کہتا ہے کہ آپ کی منزل حقیقی اللہ یعنی خالق کائنات کی قربت ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ تمہاری روح کی وجہ سے تمہارا جسم چل رہا ہے، اور روحی کائناتی سفر کرتی ہوئی تمہارے اندر داخل ہوئی ہے، اور تمہارے اندر سے نکل کر تمہارا شعور بن کر کہیں اور چلی جائے گی۔ تو یہی چیز یہاں پر اب معاشرہ تو نہیں بتاتا، اس کی آگاہی دی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا اس سے زیادہ یا کم پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا ایک ہی موٹو تھا، ایک ہی نظریہ تھا کہ یہ جو ورق بنا ہوا ہے جس میں ایک سائڈ پہ فسق و فجور ہے، ایک سائڈ پہ تقوی ہے، فسق و فجور تو آپ کو اپنے آبا اجداد سے مل ہی رہا ہے، اسے ترک کیجئے، اور جتنا ترک کریں گے تقوی کی مقداریں بڑھیں گے۔ انبیاء اکرام کا شیوہ یہ رہا، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام کوئی ٹوپیاں پہنانا یا داڑیاں رکھنا نہیں تھا، یا پجامے اونچا کرنا نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے؟ نبی کا کیا کام؟ یتلو علیہم آیاتہم، وہ لوگوں کے سامنے آیات قرآن پڑھتا ہے، یا آیات توریت پڑھتا ہے، یا آیات انجیل پڑھتا ہے۔ ویزکی، اب وہ جن کو آیات پڑھی ہیں، وہ جن میں سے کچھ نے اسے قبول کیا نبی کے، ہم واقعی تزکیہ نفس چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، اب وہ یزکیہم کی طرف لے گئے۔ یزکیہم پاک کیا، صاف کیا۔ پاک صاف کرنے کا مطلب محض وضو غسل نہیں ہے، پاک صاف کا مطلب ہے جو عادات بد گزشتہ ہمارے ماضی میں چلی آ رہی ہیں ان کو ترک کرنا، اسے کہتے ہیں یزکیہم۔ عادات کو ترک کیا جائے گا، فل سٹاپ لگایا جائے گا۔ ترک کرنے سے انسانی ذہن میں صفائی اور خلا پیدا ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب کتاب کے علم، وہاں پڑھائی تھی، اب اس کتاب کے علم کی تفصیلات بیان کی جاتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کا مطلب ہے علم الکتاب، وہ چیز پڑھائی جائے گی جس کے ذریعے انسان غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس بندے نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کی پلک جھپکے میں تخت لے آؤں گا، کیا فرمایا قرآن میں؟ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایسا علم تھا جو کائناتی تصرف کر سکتا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی سے یہ علم سیکھا جاتا ہے، والحکمہ، اور اس کائناتی غیب جو کائناتی علوم کا لامتناہی خزانہ ہے، اس کی حقیقت کو دریافت کرنے کا مطلب ہے حکمت۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب ہے ماضی گزشتہ جو ہمارا چل رہا ہے اس میں تمام فسق و فجور، غلاظت، غیبت، رشوت، ہر طرح کی حرام کاریاں یا حرام خوریاں، ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جسم یا ہمارے شعور یا نفس میں خلا پیدا ہوگا۔ جب خلا پیدا ہوگا تو اس کا نام ہے صفائی کرنا، صفائی پیدا ہوگی۔ اس صفائی کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور درجہ بدرجہ داخل ہوگا۔ یہ مختصر سی تشریح ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ الناس۔